الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد سی ذات آ نہ سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی. اور امام عدل و ایسا بھی علی ہے، امام عدل و ایسا بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے. میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی میری جان، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے. نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے. نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اللہ رب العزت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی مولانا حبیب اللہ صاحب کو، کہ جنہوں نے آپ حضرات کی نئی نسل کو اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور خالق کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب پیغمبر آمنہ کے لال علیہ السلام کی محبت سے سرشار کیا. اگرچہ ان بچوں نے اپنے اشعار اور تقاریر سامنے مکان میں سنائی، لیکن فوری طور پر وہ مجمع کے سامنے پھر دوبارہ بچوں کو کیوں لے کر آئے؟ چونکہ جس بندے کی ذات کے اندر کوئی کان کتر کمی کوتاہی نہ ہو تو وہ اپنی کمائی چھپا کے نہیں رکھتا بلکہ زمانے بھر کو دکھاتا ہے. رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا 14 صدیوں کے بعد اپنی محنت کی کمائی چھپاتے نہیں، تو رسول خدا اپنی محنت کی کمائی اپنے یاروں کے ایمان، ایکان، شان کو کیوں چھپائے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی 1 2 نہیں بلکہ 1140 آیات اور رسول خدا مدنی کریم کی 2250 حدیثیں رسول خدا کے یاروں کی شان کو بیان کرتی ہیں. لیکن آج کے دور میں بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ جو دین کا نام لے کر دین کو ہی برباد کرنے پر تلے، اس نسل یہود نے ایک بہت بڑا کاروبار کیا دین محمدی کو برباد کرنے کے لیے. پہلا کام کیا کیا کہ رسول پاک مدنی کریم کا وہ پورا دین جس کو اللہ نے جمی انسانیت کی رہبری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور جو کائنات کے ہر دور، ہر رنگ، ہر نسل کے انسان کے لیے مکمل طور پہ دستور زندگی ہے، اور اس دین کے ملنے کی ہمیں سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. وہ جماعت صحابہ کی ہو تب بھی، اہل بیت نبوت کے افراد ہوں تب بھی. یعنی اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے.
لیکن رسول خدا نے کیا کیسے ہے یہ نبی کے صحابہ بتاتے ہیں۔ قرآن پاک نبی پاک کا مزاج بتاتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ نبی کے دین کا انداز بتاتے ہیں۔ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی یہ بتائے گی پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، اور رسول خدا کی علمی زندگی بتائے گی رسول خدا پر اترنے والی لاریب کتاب۔ تو دشمن نے دو بدترین قسم کے حملے دین محمدی کو مٹانے کے لیے کیے، اور وہ دو عقیدے کیا ہیں کہ رسول خدا کی ذات چونکہ اتنی اعلیٰ بالا سچی سچی ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول خدا کی ذات پہ اشارتاً کنایتاً بھی حملہ کرے تو امت کا بے عمل سے بے عمل بندہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ چونکہ امت محمدیہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ آج امت میں کوئی بندہ اعمال کے لحاظ سے بے عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن عشق رسول کے حوالے سے بغیرت کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو رسول خدا کی ذات کو براہ راست نشانہ بنانے کے بجائے انہوں نے دو مضبوط ترین محاذوں پہ ضرب قاری لگائی، جس میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری پیغمبر کی جماعت ہے۔ کتاب کے بارے عقیدہ کیا گھڑا؟ جی نعوذ باللہ کتاب میں تحریف ہو گئی، کتاب میں تبدیلی کر دی گئی۔ اور جماعت کے بارے عقیدہ کیا گھڑا کہ نعوذ باللہ پیغمبر کے جماعت نعوذ باللہ تکفیر ہو گئی، نبی کے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ یہ کہے میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، قرآن کو آنکھ سے لگاتا ہوں، قرآن میرے دل کا سرور بھی ہے، قرآن میری آنکھوں کا نور بھی ہے، لیکن پورے قرآن میں جو یہاں پہ لفظ علا ہے یہ علا نہیں بلکہ لفظ علی تھا، اگر یہ زبر زیر میں فرق کسی دل و دماغ میں آ جائے تو خدا لگتی کہیے کہ قرآن کے اوپر ایمان باقی رہے گا؟ جی بھائی سارے قرآن کو مانے، قرآن پاک کو چومے بھی صحیح، اٹھائے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح، سلائے بھی صحیح، لیکن یہ کہے کہ یہاں پہ زبر نہیں یہاں پہ زیر تھا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ چونکہ قرآن پر ایمان کا جو حقیقی تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ پوری کتاب کو مانا جائے اور کتاب کے حرف حرف کو مانا جائے۔ ایسے رسول خدا کی جو جماعت ہے اس پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ پیغمبر کے یاروں کو مانا جائے، ہدایت کے تاروں کو مانا جائے، 2 3 4 5 12 14 نہیں بلکہ سارے کے ساروں کو مانا جائے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی میں حرف فلاں کو تو نہیں مانتا پوری کتاب کو مانتا ہوں تو کتاب پر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں فلاں فرد کو نہیں مانتا لیکن پوری جماعت کو مانتا ہوں تو تب بھی جماعت کے اوپر اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ چونکہ کتاب کا حرف حرف ہے تو یہ بھی نبی کا معجزہ، اور جماعت کا فرد فرد ہے تو یہ بھی نبی کا معجزہ۔ حرف حرف ملا تو کتاب بنتی ہے اور فرد فرد ملا تو جماعت بنتی ہے۔ پوری دنیا الٹی لٹک جائے نہ کتاب جیسی کتاب لا سکتی ہے نہ جماعت جیسی جماعت لا سکتی ہے۔ چونکہ کتاب پیغمبر کی سیرت کا نقش ہے اور جماعت پیغمبر کی سیرت کا عکس ہے۔ زمانے میں بڑے جگادری اٹھے نبی پاک کی سیرت کے نقش عکس کو مٹانے والے، اللہ نے ان کی نسلیں مٹا دی، نقش بھی باقی ہے عکس بھی باقی ہے۔ کیونکہ کہ کتاب ہے تو یہ بھی پیغمبر کا معجزہ اور جماعت ہے تو یہ بھی پیغمبر کا معجزہ۔ قرآن کی آیات جیسی کوئی آیات نہیں لا سکتا تو پیغمبر کی جماعت جیسی کوئی شخصیات نہیں لا سکتا۔ کہ کتاب کی حفاظت یہ ذمہ بھی خدا نے لیا اور پیغمبر کے جماعت نبی پاک کے صحابہ ان سب پہ راضی ہونے کا اعلان وہ بھی خالق کائنات نے کیا۔ تو یہاں پہ تنقید یہاں بھی حرام ہے اور تنقید یہاں بھی حرام ہے۔ شک ان پر بھی کوئی نہیں، شک ان پر بھی کوئی نہیں۔ جو کتاب پہ شک کرے گا کتاب کا بگڑتا کچھ نہیں، شک کرنے والے کے پلے رہتا کچھ نہیں۔ اور جو اصحاب رسول پہ اعتراض کرتا ہے تو اصحاب رسول پہ تو اعتراض ہوتا کوئی نہیں، لیکن اعتراض کرنے والے کے پلے باقی بچتا کچھ نہیں۔ چونکہ اصحاب رسول وہ ہیں کہ جن کی دنیا کا
گواہ وہ بھی رب کا قرآن ہے، ایمان کا گواہ تو رب کا قرآن ہے، شان کا گواہ تو رب کا قرآن ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کے صحابہ کے جنت میں مکان کا گواہ تو وہ بھی رب کا قرآن ہے۔ تو دشمن نے ان دونوں محاذوں پر حملہ جب کیا تو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے علماء اہل سنت کو، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، انہوں نے دو بڑے کام کیے، ایک کام کیا مدارس کا اور ایک کام کیا تحریک کا۔ چپے چپے پر مدرسے بنائے اور چپے چپے پر فرقہ، یہاں پہ جو اور ایسے فرقے اٹھے جو محبوب پیغمبر کے یاروں کے ایمان کو لوٹنے والے تھے، ان کی اپنی ایمانی اوقات دکھانے کے لیے ایسی تحریکیں اٹھائیں کہ جنہوں نے امت محمدیہ کے سامنے نام نہاد مومنوں کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ وہ بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو پیغمبر پر ایمان لانے والے پہلے مومن ابو بکر کو مومن نہ سمجھتا ہو، اس بندے کی عزت کیسی ہو سکتی ہے جو پیغمبر کے بستر پر آنے والی عائشہ صدیقہ کی عزت کبھی بھی نہ کرتا ہو، بھائی اس کی تعریف و توصیف کیسے ہو سکتی ہے جو پیغمبر مدنی کریم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا باپ کسی اور کو کہتا ہو، اس کی بات کی گواہی کیسے دی جا سکتی ہے جو اللہ کی لاریب قرآن کو نعوذ باللہ وہ تبدیل شدہ کتاب کہتا ہو، ان افراد کے میرے بھائی کبھی بھی پگڑی شملے کو سلام نہیں ہو سکتا جو پیغمبر کے پہلو میں سونے والے صدیق عمر کو سلام نہ کرتے ہو۔ تو ان تینوں طبقات یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، 2 کام بڑے کون سے کیے؟ مدارس بنائے، حرف پڑھایا اور یوں پڑھایا کہ آج الحمدللہ پوری کی پوری کتاب باقی ہے، اور یہاں پہ جنازے پر جنازے اٹھائے، کبھی احسان اللہ ظہیر کا، کبھی عارف چشتی کا، کبھی حق نواز جھنگوی کا، لیکن یہاں پہ 14,000 جنازے اٹھائے اور پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کو بچایا۔ آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی قوم ہاتھ اٹھا کے حلفاً چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ رب کا کتاب جو ہے وہ بھی پوری کی پوری باقی ہے، اور پیغمبر کی جماعت ہے تو وہ بھی پوری کی پوری باقی ہے، یہ بھی محفوظ اور یہ بھی محفوظ ہے۔ تو دشمن نے تیسرا حملہ کون سا کیا؟ تیسرا حملہ کیا تفریق کا۔ کون سا بھائی؟ پہلا تحریف کا، دوسرا حملہ کون سا کیا؟ تکفیر کا، تیسرا حملہ کون سا کیا؟ وہ تفریق کا۔ یہاں پہ قرآن سے بھی دشمنی تھی اور نبی کی جماعت سے بھی دشمنی تھی۔ تیسرا کام کون سا کیا؟ انگریز کہتا ہے کہ خرگوش پکڑنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ چھڑی کے ساتھ ماریں یا گاجر پھینک کے پھر پکڑ لیں۔ یہاں پر جب دشمن ناکام ہوا تو دشمن نے ڈنڈا سوٹا تو پھینکا اور گاجر کے ذریعے خرگوش کا شکار کرنا شروع کر دیا کہ وہاں پہ تو نفی کی تھی اور یہاں اہل بیت کی محبت کے نام پہ اس نے اصحاب رسول کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ یعنی تبرے والی بندوق رکھی تو اہل بیت کے کانوں پر، لیکن چلائی کس میں؟ پیغمبر کے صحابہ نے۔ اور اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے علماء اہل سنت کو کہ جنہوں نے شروع دن سے اپنا موقف بتایا کہ جیسے ہمارے نزدیک پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے، نبی کی صفات اعلیٰ ہے، نبی کا گھرانہ اعلیٰ ہے، نبی کا یارانہ اعلیٰ ہے، جیسے نبی کے لباس جیسا لباس کسی کا نہیں، نبی کے عباس جیسا عباس کسی کا نہیں، نبی کے نالین جیسے نالین کسی کے نہیں، تو نبی کے علی، حسن، حسین جیسے آل کسی کے نہیں۔ محبوب پیغمبر کی ذات کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا اور پیغمبر کی پوری آل کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا۔ جیسی محبت پیغمبر کی ذات کے ساتھ لازم ہے ویسی محبت نبی کی آل کے ساتھ بھی لازم ہے۔ نبی سے محبت تو اس درجے کی ہو اور آل سے محبت اس درجے کی ہو تو ایسا بندہ پرلے درجے کا لعنتی تو ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آل محمد کون ہے؟ تو بنیادی طور پہ ایک چیز جو ہماری دائیں بائیں ہمارے کانوں میں ڈالی جاتی ہے کہ آج بھائی نے عنوان رکھا شان اہل بیت۔ کیا بھائی؟ شان اہل بیت۔ تو کوئی نوجوان دوست بتائے کہ اہل بیت کون ہے؟ جی بھائی، بارک اللہ۔ جی بھائی، کوئی اور؟ جی بھائی، بارک اللہ۔ جی بھائی، چلے اگر اتنے بڑے مجمع سے سوچ سمجھ کے 2 جواب آئے تو معاملہ کیا ہے کہ موسمی اثرات ہمارے اوپر ہے نا تھوڑے سے۔ جی اچھا، اہل بیت ہے کون؟ وہ ایک وہ ہے جن کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت کہا
اور وہ کہا کیا کہ خالق کائنات رب تعالیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب گھر والوں کو سکھاتے ہیں. جیسے اللہ کے قرآن نے محبوب پیغمبر کا ادب آداب پوری امت کو سکھایا کہ جب بھی نبی پاک کی محفل میں آؤ تو اتنی دیر نہ بیٹھو کہ اللہ کے نبی کو تمہارا بیٹھنا کچھ گراں گزرے. جب بھی نبی پاک کے دروازے پر آؤ تو رسول خدا کو یوں آواز نہیں دینی جیسے آپ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں. رسول خدا کی ذات کا ادب بھی الگ ہے, گھر کا پروٹوکول بھی ادب ہے, در کا ادب بھی اللہ نے بتایا. رسول خدا مدنی کریم کو کن الفاظ میں آپ نے پکارنا ہے. الفاظ کے معنی زمانی 2 نمبر معنی نکلتے ہو, دشمن معنی تبدیل کر لے اور پیغمبر کی شان میں کسی قسم کی نعوذ باللہ اگر قصر شان کا معاملہ پیدا ہو تو ایسے الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں محبوب کے لیے استعمال کرنا منع کر دیا. تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کی گھر والیوں کو بھی آداب بتائے کہ اللہ نے بہت بڑا انعام احسان یہ کیا کہ تمہیں پیغمبر کے گھر کی زینت بنا دیا ہے. اور جس گھر کی زینت بنایا ہے اس گھر میں تم اپنی مرضی سے نہیں آئی اور لانے والا لایا بھی نہیں, بلکہ یہ گھر وہ ہے کہ جس گھر کے لیے اللہ نے ہر چیز کا انتخاب یوں کیا کہ بیٹی ابو بکر کی ہو تو پیغمبر کے گھر کے لیے یہ انتخاب بھی خالق کائنات کا ہے. سیدہ خدیجہ ہیں تو یہ انتخاب بھی خالق کائنات کا ہے. سیدہ حضرت حفصہ ہیں تو یہ انتخاب بھی خالق کائنات کا ہے. کہ رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر خود ارشاد فرمائیں کہ میں نے اس وقت تک کبھی کہیں کسی گھر میں کسی خاتون سے شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی, اور اس وقت تک میں نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی. یعنی ایک ہی جملے میں آمنہ کے لال نے محمدی گھرانے کا پروٹوکول بتا دیا کہ میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا, میرے داماد بھی خدا کے چنے ہوئے, میرا سسرال بھی خدا کا چنا ہوا. اور جن کو اللہ نے چنا ہو تو ان پہ کوئی بندہ خاکی تنقید کرنا چاہے تو رب کے انتخاب پہ تو تنقید کر نہیں سکتا, البتہ اپنے ایمان پہ چھڑا پھیر ڈالے گا. اور رب کا قرآن کہتا کیا ہے کہ محبوب جو خواتین آپ کے نکاح میں آ گئیں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ طلاق دے سکتے نہیں. وجہ بھائی چنیوٹ کا خان سید بخاری قریشی یہ تو اپنی گھر والی کو طلاق دے سکتا ہے, تو کائنات کا سب سے بڑا سردار پیغمبر اپنی گھر والی کو طلاق کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ محبوب جو آپ کے حرم میں ازواج آ گئیں یہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں آئیں, آپ ان کو لے کر نہیں آئے, ان کو چن چن کر اللہ آپ کی بارگاہ میں لایا. اور جن کو چن کے اللہ خود آپ کے گھر میں لایا ہو تو ان کو آپ طلاق دے سکتے نہیں, اور ان کے بعد کسی اور سے آپ شادی کر سکتے بھی نہیں. کیوں شادی نہیں کر سکتے؟ کہ آپ میرے بھائی آج کو امت محمدی میں سے اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاہے تو ایک ہی وقت میں 4 شادیاں کر سکتا نا بھائی, لیکن اگر ایک بیوی فوت ہو جائے تو ایک ہی وقت میں 4 ہوگی, 5واں نکاح کر سکتا ہے. پھر میرے بھائی کو ایک بیوی فوت ہو جائے تو ایک ہی وقت میں 4 ہوگی, 6واں نکاح کر سکتا ہے. پھر آپ کسی کو طلاق دے بیٹھے تو ایک ہی وقت میں 4 ہوگی, 7واں نکاح کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اس طریقے سے اگر کوئی امتی 100 نکاح بھی کرنا چاہے لیکن ایک ہی وقت میں 4 ہیں یہ تو جائز ہے. لیکن نبی پاک کے بارے کیا ہے کہ آپ نے ان سے بات کسی سے نکاح کرنا نہیں. اور وہ ٹوٹل خواتین ہیں کتنی؟ تعداد ان کی 11 ہے. اب نبی کے لیے 11 ہیں اور امتی 100 بھی کر سکتا ہے. تو پابندی نبی کی ذات پر تو ہے, امتی کے اوپر پابندی کوئی نہیں. آج دنیا بھر کے بدبخت لعنتی لعین یہ کہتے ہو جی مسلمانوں کے نبی نے تو اتنی شادیاں کی, تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی. ان 11 شادیوں میں سے 2 خواتین نبی پاک کی زندگی میں فوت ہو گئی, باقی ازواج کتنی بچی؟ 9 کی تعداد ہے. ان 9 خواتین میں دیکھیں 11 ازواج میں ایک خاتون ایسی ہے جو قاری حالت میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی, ورنہ پہلی شادی جو رسول پاک نے حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ کی جن کا کل یعنی ہفتے والا دن 10 رمضان جن کا یوم وفات ہے, اس اماں خدیجہ سے رسول پاک نے شادی کی جب اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی تھی. جڑتی جوانی بھی نبی کی نہیں, نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ کی جوانی. اور شادی کس سے کی؟ اس سیدہ اماں خدیجہ سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, 3 جن
کے بچے موجود تھے، عمر ان کی 40 سال کی تھی، نبی پاک سے 15 سال بڑی تھی، اور اللہ کے نبی نے اس خاتون کے ساتھ اس جوانی کے عالم میں کوئی 1 2 3 4 نہیں 25 سال گزارے، اور 25 سال میں اللہ کے نبی نے کسی دوسری خاتون کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے آمنہ کے لال مدنی کریم کی۔ اور جب سیدہ اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ دوڑتی آئی اور کہا بابا آپ کو اماں یاد کرتی ہیں۔ آمنہ کے لال تشریف لائے، سیدہ خدیجہ کے سرہانے کھڑے ہوئے اور پوچھا خدیجہ معاملہ کیا ہے؟ کہ زندگی کے آخری ایام آگے، آخری لمحات ہیں، دلی تمنا یہ ہے جب خدیجہ کا انتقال ہو تو آنکھوں کے سامنے چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، اور میرا کفن بنے تو رسول خدا کی چادر بنے۔ کائنات کا سب سے بڑا سردار پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ تو نے مجھ محمد سے مانگا تو کیا مانگا؟ فقط ایک چادر مانگی، واللہ اگر تم اس سے جان بھی مانگتی تو تیرے احسانات کا ادراک شعور رکھنے والا محمد کبھی بھی انکار کوئی نہ کرتا۔ یہ 25 سال کی زندگی اللہ کے نبی نے اس سیدہ اماں خدیجہ کے ساتھ گزاری، تو رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح تو کیے، لیکن میرے بھائی ان میں بھی ایک خاتون کنواری ہے، ایک کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے، باقی جو خواتین ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا وہ بیوہ ہیں۔ اگر رسول خدا نے اپنی خواہشات نفسانی کا نعوذ باللہ یہاں پہ میرے بھائی ان کی بیعت خواہشات نفسانی کو اپنانا ہوتا، خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہوتا، تو یہ دور تھا کون سا؟ جب مکہ کے سردار نبی پاک کے چچا جناب خواجہ ابو طالب کے پاس آ کے خود کہہ رہے تھے اگر آپ کا بھتیجا محمد سرداری چاہتا ہے تو سرداری قبول کر لیتے ہیں، دولت چاہتا ہے ڈھیر لگا دیتے ہیں، عورت چاہتا ہے تو عرب کی حسین ترین دوشیزہ قدموں پہ لا کے نچھاور کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ اعلیٰ کردار کا پیکر آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواہشات نفسانی کی تابعداری کے لیے نہیں بلکہ زمانے میں جو آیا تو گرے پڑے طبقے کی شان کو بڑھانے کے لیے آیا۔ اس رسول پاک کی ازواج جو ہیں ان کو اللہ کے قرآن نے پیغمبر کا اہل بیت کہا۔ اے رسول پاک کی گھر والیوں، اگر زندگی میں کوئی کمی کوتاہی مالی طور پر آوی جائے تو اب میرے محبوب پیغمبر کے سامنے کسی قسم کا مطالبہ نہ رکھنا، محبوب کے ادب کو اپنی خواہشات کے سامنے کہیں دائیں بائیں نہ کر دینا، چونکہ کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے کہ اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا کیا ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں مال دنیا چاہیے، رسول خدا کی ذات نہیں چاہیے، تو اللہ تم سے بہتر خواتین پیغمبر کے نکاح میں لے آئے گا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ مال دنیا تم سے دور رکھے اور پیغمبر کی قربت تمہیں عطا فرما دے۔ اللہ یہ چاہتا مال نہیں تمہیں آمنہ کا لال مل جائے، اللہ یہ چاہتا مال نہیں تمہیں محبوب رب ذوالجلال مل جائے، تو پیغمبر کی چاہت میں دنیاوی مال کی کبھی بھی یہاں پہ سودے بازی نہ کر بیٹھنا۔ جب یہ آیات اتری تو رسول خدا مدنی کریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ اللہ کی جانب سے آیات یہ ہیں، مال چاہیے یا آمنہ کا لال چاہیے، اور ایسا کر یہ جواب خود نہ دے، اپنے اماں ابا سے پوچھ لے، چونکہ عمر تیری تھوڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو کوئی اور فیصلہ کر بیٹھے کہ دل کی منشا کچھ اور ہو تو جا کے اماں ابا سے مشورہ کر لے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بات تو بتائیے، مشورہ کرنا کس بات کا ہے؟ کہ ایک طرف مال ہے اور ایک طرف آمنہ کا لال ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ بھلا اس میں بھی کوئی مشورہ ہے؟ کائنات جاتی ہے تو جائے لیکن رحمت کائنات ہاتھوں سے نہ جائے۔ ہاں میری التماس یہ ہے کہ اب جو جواب میں نے دیا ہے یہ باقی بیویوں کو آپ نہ بتائیے گا۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا سنو میں شوہر ہوں، دلداری حقداری سب کچھ ہے، لیکن اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عائشہ نے کیا کہا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو بات ہوگی سیدھی سیدھی بات بتا دوں گا۔ جب رسول خدا مدنی کریم نے باقی ازواج سے کہا کہ اللہ نے آیات یہ بھیجی تو سب ازواج کا جواب کیا تھا کہ آمنہ کے لال جہاں پر آپ کی ذات ہو وہاں پر درہم کیا ہے، دینار کیا ہے، اسباب کیا ہے، مال و وجاہت کیا ہے۔ آمنہ کے لال آپ کا دامن جو مل گیا، دنیا چھوڑی جا سکتی ہے لیکن جس کے لیے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا اس آمنہ کے لال کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو رب کا قرآن یہاں پہ رسول خدا کی ازواج کو پیغمبر کے آداب بتاتا ہے۔ اے رسول پاک کی گھر والا